بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے حقیقی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد مزید تیز کر دی ہے۔ آج عمران خان نے لاہور ہاکی اسٹیڈیم میں جلسے کی تیاریوں کا جائزہ لیا، وہاں پر کافی دیر تک موجود رہے۔ پی ڈی ایم اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کسی نہ کسی طرح اس جلسے کو روکا جائے، لیکن عوام کا سمندر ان کو کبھی روکنے نہیں دے گا۔ یہ عوام کا سمندر ان کو بہا کر لے جائے گا۔ مختلف شہروں سے لوگ بسیں کرائے پر لے کر اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ عوام نے پوری تیاری کر رکھی ہے۔ اس بار یوم آزادی 14 اگست کچھ منفرد انداز کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ صرف پاکستان کا جھنڈا بلند کرتے تھے، اب لوگ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی بلند کرنے لگے ہیں۔ بچے بچے کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے۔ ہر بچہ اب حقیقی آزادی چاہتا ہے۔ چھوٹے بچے جن کو اپنے اچھے برے کا نہیں پتہ، وہ بھی اب حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ پی ڈی ایم اس جذبے کو، اس جنون کو کیسے شکست دے گی؟ امپورٹڈ حکومت اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، پی ٹی آئی کے ممبروں کو پکڑ رہی ہے۔ شہباز گل کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کو بھی پکڑ لیا۔ اس کا بچہ پوری رات ماں کے بغیر روتا رہا۔ عدالت نے اس کو رہائی بھی نہ دی اور عدالت نے حکم دیا کہ اس بچی کو بھی جیل میں رکھا جائے جب تک اس کی ماں یہاں ہے۔ اب اس بچی کا اور اس کی والدہ کا کیا قصور ہے جو ان کو گرفتار کر لیا ہے؟ اس سے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم ساری کی ساری بکلاٹ کا شکار ہے۔ اب ان کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کیسے بھی کر کے عمران خان کو نااہل کیا جائے، عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے۔ 4 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے۔ امپورٹڈ حکومت کو عمران خان کے خلاف ایک بھی کرپشن کا کیس نہیں ملا۔ یہ اب بہانے لگا کر کبھی ممنوعہ فنڈنگ کو فارن فنڈنگ کا نام دینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی توشہ خانہ کا الزام لگاتے ہیں۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ عمران خان پر فارن فنڈنگ کا کیس ثابت ہو جائے۔ اگر ان کی فارن فنڈنگ کی تفصیلات دیکھی جائیں تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ جتنی فارن فنڈنگ ان کو ملی ہے، اس کا حساب کتاب کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ جتنا توشہ خانہ میں انہوں نے فراڈ کیا ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ مولانا ڈیزل جو بڑے فتوے جاری کر رہا تھا، اس کی فنڈنگ کا بھی حساب کتاب لیا جائے، آپ سب کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ قطر سے جو ان کو انعام کرام ملتے رہے ہیں، وہ مریم نانی نے کہاں غائب کر دیے؟ اس کا کوئی حساب ہے؟ ایک گھڑی تھی جس کے آدھے پیسے معاہدے کے مطابق کپتان نے ادا بھی کیے تھے، پھر بھی ان کو لگ رہا ہے کپتان نے غلط کیا ہے۔ یہ جو مرضی کر لے، جو مرضی ہتھ کنڈے استعمال کر لے، ان کے ہاتھ میں سوائے رسوائی کے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ نواز شریف صاحب لندن میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے ایک شرط پر پاکستان واپس آؤں گا، اگر میری ضمانت دی جائے کہ مجھے کچھ نہیں کیا جائے گا تو میں آتا ہوں۔ کیسے ڈر پھونک بنا بیٹھا ہے۔ اور پٹواری کہتے ہیں یہ شیر ہے۔ یہ شیر تو دور، مجھے گدڑ بھی نہیں لگتا۔ 2 ہفتے کا وقت دیا تھا کہ وطن واپس آئے گا، یہ وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اب عمران خان جو جلسہ کرنے جا رہا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور تاریخی جلسہ ہوگا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا جلسہ پہلے کبھی نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ عمران خان اس جلسے میں اس چور حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا لائحہ عمل بتائیں گے، بہت سارے رازوں سے پردہ ہٹائیں گے، سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ امپورٹڈ سرکار کی اب ایسی کی تیسی ہوگی۔ باجوہ صاحب اپنے چکروں میں پھر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کیسے بھی کر کے مجھے ایک بار مزید ایکسٹینشن مل جائے۔ لگتا ہے باجوہ صاحب کو اب چسکا پڑ گیا ہے، اس کا بہت شوق چڑھ گیا ہے۔ اب کی بار ایکسٹینشن لی تو عوام فوج سے نفرت کرنے لگ جائے گی۔ پہلے بھی عوام کے اندر بہت غصہ ہے۔ آزاد کشمیر میں فوجی قافلوں کو روک لیا گیا ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاک فوج کے رستے کو عوام نے روکا ہے، صرف اور صرف باجوہ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور راہ راست پر لائے اور کچھ شرم بھی دے۔
ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند۔ پیر پنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔